وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ عطا فرماوے زان گرامی اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرعی حیثیت اور شرائط یہ جناب اگے پیش کرانگا۔ یہ موضوع میں باہر تے کافی تھاواں تے بیان کر چکا ہوں، تو ضرورت محسوس کی تھی کہ جناب نو بھی سنا دیاں، کیونکہ یہ موضوع اس مسئلے دے اتے حقیقت پسندانہ تبصرہ ہے، غیر جانبداری نال یہ گفتگو کی گئی ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی دیگر موضوعات دے اتے حق پسندی نال تبصرے دی توفیق عطا فرماوندا ہے، ایتھے بھی اللہ تعالی اس مسئلے دے بھی فقیر نو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے میں جناب دے سامنے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلا شرعی حیثیت بیان کرانگا بھئی ایندا شرع وچ حکم کی ہے۔ بندے کٹھے ہوندے نے، کھانا پکدا ہے، لائٹاں لگدیاں نے، چنڈیاں لگدیاں نے، جلوس ہوندے نے، یہ سارا کچھ شرع وچ کی ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، حرام ہے، مکروہ تحریم ہے، مکروہ تنزیہ ہے، کی ہے؟ شرع دے یہی حکم، شرع دے حکم ہوئی نے۔ سب تو پہلا حکم شرع دا فرض ہے، دوجا واجب ہوندا ہے، تیسرا سنت مؤکدہ ہوندی، چوتھا مستحب ہوندا ہے۔ یہ کرن والے کام نے، چھڈن والے حرام پہلا درجہ وہ سخت ہوندا ہے، دوسرے نمبر تے ادو بعد مکروہ تحریم حرام دے قریب ہوندا ہے، درجے دے ہوندا ہے بھی حرام ہی ہے، لیکن درجے دے اندر اس تو تھوڑا گھٹ ہے،
جنہ عذاب حرام دے کرن نال ہوے گا، مکروہ تحریماں دے کرن نال اونہ عذاب نہیں ہوے گا، اودے نالوں گھٹ ہوے گا۔ اس تو بعد اساعت ہے، اس تو بعد مکروہ تنزیہ ہے۔ تو آیا اے جناب جڑا کچھ اسی کرنے ہے یہ کی ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، حرام ہے، مکروہ تحریم ہے، مکروہ تنزیہ ہے، برا عمل ہے، چنگا عمل ہے، یہ میں دسنا ہے پہلا۔ تو جناب جو کچھ شریعت مصطفیٰ دے حقیقت پسندانہ مطالعے تو ثابت ہویا ہے وہ یہ کہ اجتماع میلاد دا اور دیگر اہتمام ایک مستحب ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور نہ ہی جناب جی سنت غیر مؤکدہ ہے، بلکہ مستحب ہے، نہ یہ حرام ہے، نہ یہ مکروہ تحریم ہے۔ جڑے انہوں حرام آکھن اپنی شرح بنا دے۔ حرام ہونے واسطے ضروری ہوتا ہے کہ اللہ دے پاک نبی اللہ سونے نے روکیا ہوئے اس کام تو کہ نہ کرو، خبردار۔ کوئی مائی دلال قرآن حدیث چو یہ نہیں بکھا سکتا کہ اللہ سونے نے یا اللہ دے پاک نبی نے روکیا ہوئے کہ اس طرح میلاد نہ کریا جائے۔ کوئی نہیں یہو جی گل بکھا سکتا۔ جب نہیں بکھا سکتا تو انہوں حرام نہیں کہہ سکتے، انہوں مکروہ نہیں کہہ سکتے، اس نو فرض بھی نہیں کہہ سکتے۔ جڑا انہوں فرض آخر بریلوی وہ بے ایمان اپنی شریعت بناؤں گا، زیادتی کی کلا شریعت۔ اور کئی سمجھی کھڑے نے تو بریلویاں چوں کئی سمجھی کھڑے نو فرض، کئی واجب سمجھتے ہیں، لیکن نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے جس کا مطلب ہے کرو گے ثواب ملے گا، نہ کرو گے گناہ نہیں ہونا۔ گل سمجھ آئی نہیں؟ مستحب دا حکم ہی ہوتا ہے، وہ کرن نال ثواب ملتا ہے تو نہ کرنے نال گناہ نہیں ہوتا۔ میں رات عارف والے سا، اتے میں یہی گل کی، وہ میرے شاہ صاحب بیلی نے انہوں نے مگروں سٹیج دے بیٹھے مگروں کسے بندے ارک ماری، آندا شاہ جی یہ ساڈا کی بنے گا، اصل تو فرض سمجھتے رہے ہاں، یہ تو مستحب آکی کھڑا ہے۔ شاہ صاحب انہوں آخیا کہ آپ مڑ سچی گل لکائی جو پھرنے ہیں، یہ تو مڑ دس چھڑتا ہے سامنے، اصا غلط پاسے جو لگے پھرنے ہیں، اصا غلط پہ کرنے ہیں، اپنے فرض بنائی کھڑے ہیں۔ تو یہ میں گل اس واسطے حوالہ دیتا ہے، کئی لوگ آتے ہیں جی آخر لو فرض کہڑا سمجھتا ہے، میں تمہیں ایویں نہیں پہ آختا، آخر میں بھی یہ جہان پھرتا رہنا، مختلف تھاواں تے جانا ہوتا ہے۔ یہ بریلوی احمق بے وقوف جڑے جاہل بریلوی نے انہوں کا نظریہ بن چکیا ہے کہ یہ جناب ایک فرض ہو گیا یا واجب ہو گیا، حالانکہ نہ فرض ہے، فرض اپنی طرفوں کو نہیں بنا سکتا، واجب اپنی طرفوں کو نہیں بنا سکتا، یہ ایک مستحب عمل ہے جدے کرو گے ثواب ہوے گا تے نہ کرنے نال گناہ نہیں ہونا۔ اور تے کول کوئی پوچھے بھائی تا عقیدہ اس نظریہ ملاد پاک دے بارے کی، انہوں آخو جی مستحب ہے، یہ جڑا نجائز سمجھتا ہے وہ بھی زیادتی کرتا ہے، جڑا یہ فرض سمجھتا ہے، واجب سمجھتا ہے، سنت سمجھتا ہے، وہ بھی زیادتی کرتا ہے۔ ساڈے نزدیک مستحب ہے، یہ اچھا سمجھو، کرو تے بھاویں نہ کرو، جے کرو گے تو ثواب تمہیں ملے گا۔ یہ تو ہے نہیں اس دا شرعی حکم۔ ہوں اس دے اتنے ایک موٹی جی دلیل دے چڑنا، یہ مستحب کام کیوں ہے؟ مستحب اس واسطے کہ نبی پاک دا ذکر خیر ہے، حضور دی بارگاہ وچ نذرانہ پیش کیتا جاندہ ہے، جے لائٹاں لائیاں جان، کھانا پکایا جائے، تو یہ سب ہے عزت احترام تعظیم دی ایک صورت۔ اور تعظیم مصطفیٰ ہمیشہ یا فرض ہوے گی یا واجب ہوے گی یا سنت ہوے گی یا مستحب ہوے گی۔ تعظیم مصطفیٰ نو کوئی بندہ حرام نہیں کہہ سکتا، ناجائز نہیں کہہ سکتا، ہوے نبی دی تعظیم تے ہوے ناجائز کیویں ہو سکتا ہے؟ نبی دی تعظیم تو اللہ تعالیٰ دی شریعت دا مقصود اعظم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے
اللہ دے پاک اپنے پاک محبوب دی تعظیم نو اپنی عبادت تو بھی پہلو رکھیا ہے. ارشاد ربانی ہے اللہ فرماؤندا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے غیب دیاں خبراں دین والے سونے اساں تینوں حاضر و ناظر بنا کے بھیجیا ہے. حاضر و ناظر بنا کے بھیجیا ہے. اساں تینوں خوشخبری دین والا بنا کے بھیجیا ہے. جڑے نیک عمل کرن گے انہاں نو خوشخبری دینی ہے جنت دی. ونذیرا اور ڈر سنان والا ڈراؤن والا بنا کے بھیجیا ہے. کدے واسطے جڑا پہڑا عمل کرے گا انہوں ڈراونا ہے. جے کرو گے تے عذاب ملے گا. نبی پاک سرکار دیاں تین صفتاں ذکر کرنے تو بعد اللہ فرماوندا ہے اساں اس واسطے نبی بھیجیا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ تاکہ اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے آوو وتعزروہ وتوقروہ تے نبی دی تعظیم کرو دی مدد کرو اس دی تعظیم کرو وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. آخر چلا فرماؤندا نبی دی تعظیم تو بعد اللہ دی عبادت کرو سویرے تے شام. ہن اللہ سونے نے اپنی عبادت دا ذکر بعد کیتا ہے. نبی دی تعظیم دا تذکرہ پہلو کیتا ہے. اللہ دسدا ہے پیا اُنہ چیر نبی دی جنہ چیر اللہ دے پاک نبی دی تعظیم دل چ نہیں ہوے گی اُنہ چیر تہاڈی عبادت اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو سکدی. لاکھ عبادتاں کرو گے منہ تے چک کے مار دتل جان گیاں. اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. یہ ساری عبادتاں دی جان جے نبی پاک دی تعظیم عزت توجہ فرما. میں عرض پیا کرنا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے تعظیم مصطفیٰ نو ہاں جی تمام فرضاں تو اہم فرض دتا ہے. ایمان تو بعد تعظیم مصطفیٰ نو بڑا وڈا درجہ دتا ہے. عبادت بعد وچ مگر تعظیم نبی پہلوں جے. تعظیم پہلوں جے. ہن جب تعظیم نبی پہلا ہے تے سونیا چار بندے ذکر کرن کسے دے آن واسطے چڈیاں لان تے او دی ہوندی ہے عزت ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی. کسے دے آن واسطے بادشاہ دے آن واسطے چڈیاں لاؤ راواں سجاؤ ہاں جی او دے واسطے سٹیج بناؤ تے او دی عزت ہوے گی کہ نہیں ہوے گی. تے جے انہاں دی عزت ہے تے انہاں کماں دے نال اللہ دے رسول پاک سرکار دی تعظیم اور عزت ہوندی. جب تعظیم مصطفیٰ کی ایک صورت ہے تو تعظیم مصطفیٰ کی جتنی صورتیں ہوں گی یا تو فرض ہوں گی یا واجب ہوں گی یا سنت ہوں گی یا مستحب ہوں گی. اور یہ صورت جو ہے یہ مستحب ہے. ایک کیڑی صورت ہے؟ ایک مستحب شکل بنتی ہے جس سے کرنے نال ثواب ہوے گا. ہن اے ہے اس دا مختصر جا شرعی حکم جناب دے سامنے جڑا رکھیا ہے. وقت دے پیش نظر جناب نو ہن شرطاں سناونا کہ میلاد پاک دے قبول ہون دیاں شرطاں کی نے. تے تساں نویں گل سنو گے کہ اج تک تساں تے بغیر شرطاں تو جنت لئی بیٹھے سو نا تے ہن آ گئیاں شرطاں دی واری. لیکن یہ شرطاں میں بیان کراں گا اور تہاڈا دل اتنے مہر لاوے گا بھی گل صحیح پہ کر. آخر تسی بھی مومن بندے بیٹھے جے ہے ایمان والے دا دل فیصلہ دے کردا ہے نا بھی گل سچی پہ کردا. تو سونے یہ ہوں شرطاں سن لے کہ حضور دے میلاد دے قبول ہونے شرطاں کیڑیاں نے. ہر عمل کے لیے شرطیں ہوتی ہیں. نماز واسطے بھی شرطاں نے کہ نہیں. کپڑے پلیت ہو نماز ہوندی جی. قبلے والا رخ نہ ہوے نماز ہوندی. غسل واجب ہوے نماز ہوندی. جی نماز واسطے شرطاں حج واسطے شرطاں روزے واسطے شرطاں ہے کلمے واسطے شرطاں ہر ایک واسطے شرطاں نے. اسی طرح میلاد واسطے بھی شرطاں نے. یہ پہلی شرط ایمان ہوے. کی ہوے؟ بے ایمان دا میلاد وہ ڈرامہ ہے میلاد نہیں. کیونکہ ایمان پہلی شرط ہے ہر عمل دے واسطے.
تے ہن ایمان کی ہے؟ ایمان میں جو نبی پاک دین لے کے آئے نے اس نو سچا سمجھے، ہر دور دی برابر ضرورت سمجھے، سارے حکماں نالوں قوانین نالوں آلہ سمجھے، کسے قانون نو قانون مصطفیٰ دے برابر نہ سمجھے، حضور دے کسے حکم دا مذاق نہ اڑاوے، حضور دے کسے حکم دے جناب انکار نہ کرے، نبی پاک سرکار دی شریعت دے کسے حکم دا جناب جی حرام کام نو جائز نہ سمجھے اور فرض نو حرام نہ سمجھے، حلال نو حلال سمجھے، جن مرضی گناہ کردا پھردا ہے وہ گناہ اندے نال، لیکن دل وچ عقیدہ رکھے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دین برحق کے سچا ہے، ہر دور دی ضرورت ہے۔ جیڑا بندہ حضور دے دین دے اندر نعوذ باللہ من ذالک کسے طرح کمی سمجھے، ہاں جی وہ بھی بے ایمان ہے۔ جیڑا بندہ حضور دے دین دا مذاق اڑاوے وہ بھی بے ایمان ہے۔ جیڑا حضور دے دین دا انکار کرے وہ بھی بے ایمان ہے۔ جیڑا نبی پاک دے کسے حکم شرعی نو جناب دنیا کائنات واسطے غیر ضروری سمجھدا ہے وہ بھی لعنتی ہے۔ جیڑا بندہ نبی پاک دے قانون دے برابر کسے اور قانون کو سمجھتا ہے وہ بھی لعنتی اور بے ایمان ہے۔ جیڑا حضور دے حرام کیتے نو جائز سمجھدا ہے وہ بھی بے ایمان ہے۔ جیڑا حضور دے فرض دا انکار کردا ہے وہ بھی بے ایمان ہے۔ تمام کائنات کے قوانین سے قوانین مصطفیٰ کو اعلیٰ سمجھتا پھر جا کر مومن بنتا ہے۔ کفار دے بنائے ہوئے قوانین اور حقوق کو حقوق انسانی سمجھنے والا کافر ہے، کفار کے بنائے ہوئے قوانین کو قانون سمجھنے والا کافر ہے۔ قانون صرف ایک ہے جس کا نام دین اسلام ہے، باقی سب لوٹنے کے ڈاکہ زنی بدماشی لٹیرے ہیں۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایمان کے لیے شرط ہے مصطفیٰ کے دین کو تمام ادیان سے اعلیٰ سمجھے۔ مثلا میں مثال دینا، کسے بندے داڑھی شریف رکھی ہے، کسے ویخ کے وہ مذاق اڑایا، اس آخیا بکرا پیا جانا، کافر ہو گیا۔ ایسا کافر ہویا ہے بڈھی طلاق ہو گئی، اگوں نسل حرام دی جمے گا۔ جے نہیں رکھی پھردا تے مصطفیٰ دی سنت نو عزت دی نگاہ نال ضرور ویکھے۔ میری گل نہیں سمجھا؟ اسی طرح کسے حکم نبی دا انکار کرے، مولویاں دے مسئلے سمجھے، بناوٹی غیر ضروری سمجھے، ذاتی مسئلے سمجھے، جنہ کو رکھے وہ مرضی ہے بے ایمان ہے، کافر ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے حضور کے دین اسلام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے۔ میں مثال دینا، مثلا اسلام دے اندر میں تمہیں دس چکیا کہ اس طرح بھی ہو چکیاں نے، عورتوں دا لباس مردوں دا لباس شریعت کی ہے۔ اگر عورتیں ایسے کئی عورتیں ایسا جہاں جناب کپڑے انہوں دے مختصر ہو گئے، برخے جاندے رہے، دوپٹے جاندے رہے، باواں ڈولیاں تیکر، سلوار پنیاں تیکر، کئی ساڑیاں پائی پھردیاں ٹھڈ کڈ کے، یہ ہوں گناہ مکالا بغیرتی دا ملن رہی نے۔ انہاں دے مومن ہون واسطے ضروری ہے اس سارے اپنے کم نو بے غیرتی بے حیائی سمجھن، مکالا سمجھن، گوں کھا رہی وا، گناہ کرنے پے، لعنت کرنے پے، سمجھن جو حضور دی دین شریعت نے لباس دسیا ہے، جو پردہ دسیا ہے وہ اپنی جگہ تے برحق ہے۔ جیڑا اس نو برحق نہ سمجھے اور اینو سمجھے ساڈے حقوق نے، یہ ہماری آزادی ہے، مولویوں نے آزادی چھین رکھی ہے ہمارے تو حق مار رکھے ہیں، زیادتی کرتے ہیں جیسے اخبارات میں آتا ہے۔ میں قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں ایسے لعنتی عورتیں اور لعنتی مرد غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جب وہ ایمان سے خارج ہے لاکھ میلاد مناتا رہے، اس کا میلاد اٹھا کر منہ پر مار دیا جائے گا۔ گل سمجھ آئی نے کہ نہیں آئی؟ میرے حضور دے دین دا دشمن، حضور دے دین دا مخالف، حضور دے میلاد لکھ مناوے لانتا تے لے سکدا ہے، کدی رحمتاں نہیں مل سکدیاں۔ رحمتاں اونوں ملن گیا جڑا میرے کملی والے دے دین دا خیر خواہ ہوے گا۔
حضور دے دین نو سچا سمجھے گا، نبی پاک سرکار دے دین دا مذاق نہ اڑاوے، کوئی یہو جا کم نہ کرے جے دے نال شرع تو بندہ باہر ہو جاندا ہے۔ حضور سرکار دے حرام کیتے نو حرام سمجھے، فرض کیتے نو فرض سمجھے، واجب کیتے نو واجب سمجھے، سنت کیتے نو سنت سمجھے، ہر حکم شرعی نو دے درجے دے مطابق منے، جنہ چر نہیں منے گا انہاں چر مسلمان ہو سکدا۔ تو پہلی ہن میں خدا دی قسم کئی بے ایمان بندے ویکھے نے دین دے دشمن نے، حضور دے اسلام قانون دی گل کرو نا انہاں نو کرنٹ پے جاندے، کرنٹ مرن لگ پے، او جی یہ پرانے دور کی بات ہے اب نہیں چل سکتا۔ میں نے کہا بگیاڑ میرے مصطفیٰ کا قانون ہر دور کے بھیڑیوں کے لیے، ہر دور دے بگیاڑاں دا گاٹا مرونے والا ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ ہن دے دور دے لٹ کھاندے رہن تے حضور دا قانون اتنے نہیں چل سکتا۔ جو کہتا ہے حضور کا قانون اب دنیا کی ضرورت نہیں رہا، اب وہ پرانا نہیں چل سکتا، ایسا لانتی 1 کروڑ دیگے پکائے، سنو 1 کروڑ دیگ پکائے، ہر سال عمرہ کرے، ہر سال حج کرے، دیگا مکے وچ بیٹھ کے ونڈے، موت مکے دے اندر آوے، پھر بھی ابو جہل نال جہنم جائے گا۔ حضور دے دین دا دشمن ہوے تو پھر آکھے میلاد تو مینوں خیر لبے گی، یہ کدی ہو سکتا؟ سونا تے آیا ہی اپنے دین واسطے وے، آنا منانا پیا تے جس مقصد واسطے آیا ہے وہ دے خلاف اندر رٹ رکھی کھڑے کوڑ، تو پھر سمجھ لے مسلمان ہو سکتا؟ یہ پہلی شرط جے ایمان کی ہے۔ ساڈے تے ملا طبقہ جتھے بھی جانا صدقے جاواں انہاں دا کھانا ٹونگی دے بس جناب نہ سیدھا جنت کا ٹکٹ دے کے واپس آنا، یہ نہیں ویکھنا بھی اگا بھائی ایمان ہے کون ہے کیوں تیری جڑا ملاد کا مناؤں ہے، کیونکہ انہوں نے صرف پیسہ چاہیے دین فروشاں نو۔ لیکن میں تینوں قسم خدا دی کر کے آنا، میں چیلنج کرنا، جا فقیر دا اے مسئلہ دنیا دے کسے مولوی اگے رکھ دے، اگر اس کا توڑ پیش کر دے فقیر اپنا سر لوا دے۔ ایک شرط تو بعد دوجی شرط سنو، نیت صاف ہونی چاہیے۔ ملاد مناون دا مقصد یہ نہ ہوئے میں لوکاں نو وکھانا چاہنا، پیسے لینا چاہنا، شہرت لینا چاہنا۔ جڑا شہرت مقصود بناوے گا انہوں اللہ دی بارگاہ وچوں خیر نہیں پے سکتی۔ حضور فرماؤندے نے جڑا لوکاں دا وکھاوا کر کے کوئی عمل کردا ہے قیامت والے دن اللہ فرماوے گا جنہاں نو وکھاوندا رہیا ہے اجر وی ثواب انہاں کول منگ، میرے کول کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ہاں جی جدا میلاد مناونا پیا اسے کملی والے نو وکھا، پھر مولا دی بارگاہ وچوں اجر پا لا دیا۔ بندیاں نیت صاف ہونی چاہیے، اے بھی نیت نہ ہوے میں بے ایمانگی کرنا او تے پردے پا رہا ہاں، جڑا سال پورا بے ایمانگی کرنی اس تے پردے پاؤن واسطے میں، تاکہ مینوں عاشق سمجھن مولوی آن بھی عشق دا فتوا دے کے ٹر جان، مینوں دنیا عاشق سمجھے۔ خدا دی قسم کر کے آنا جے اے نیت رکھی کھڑا ہے تاں وی بے ایمان ہے، اونوں میلاد کچھ نہیں دے گا۔ نیت ہونی چاہیے اے نیک عمل ہے۔ اللہ دے بزرگ فرماوندے نے کوئی نیکی نہ چھڈو، کوئی پتہ نہیں کیڑی قبول ہو جاوے، مت سونا بخش چھڈے۔ چھوٹی تو چھوٹی برائی تو بچو، کوئی پتہ نہیں کیڑی تو اللہ پھڑ لیندا ہے۔ چھوٹی تو چھوٹی نیکی کر لو تا کوئی پتہ نہیں اللہ نو کیڑی پسند آ جاندی ہے۔ نیت صاف ہونا ضروری ہے، نیت صاف ہونا ضروری ہے۔ سیدنا سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرماؤندے نے جے رب ملدا یارا نا تیاں دھوتیا تا ملدا ڈڈواں مچھیاں جے رب ملدا یارا مون منایا تا ملدا بھیڈاں سسیاں جے رب ملدا یارا جتیاں ستیاں تا ملدا ڈگیا خسیاں رب انہاں نوں
اے ملی دا باہو ربیو نالو اے ملی دا باہو اتے نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں حق چاریا اللہ دیا بندے توجہ فرما اس نیت صاف ہونے تو بعد تیجی شرط ہے رزق حلال ہونا چاہیے رزق اپنی جیب دا ہونا چاہیے مت دوجیاں دے بوجھے خالی کر کے میلاد منائی کھڑا ہوئے یہو جا لانتی اس پیسے نال جدوں نیت میلاد دی کرے گا کفر پیا کردا ہے ایمانوں خارج پیا ہوندا ہے ثواب لین دی بجائے مت ہادا مینوں فضلے وڈی ہے اساں ہتھی پیسہ پھڑیا نہیں بس جیب اگے کر چھڈیے ہاں جی انج دا میلاد مناون والا لعنت تے لے سکدا ہے اللہ تو کدی رحمت نہیں لے سکدا گل نہیں سمجھ لگی پیسہ اپنی جیب دا حلال ہونا چاہیے ہاں جی عزت فروشی دا پیسہ نہ ہوئے مت بیٹی پی سی او دے بیٹھی ہوئے تھی دی کمائی پیا کھاندا ہوئے ویڈیو سینٹر دی کمائی ہوئے ہاں جی چکلے ٹی ویاں دی کمائی ہوئے تے پھر آکھے میں حضور دا میلاد پیا کرنا نہ ادھر ویکھ راتی میں عارف والے سا مسجد اندر بیٹھے شاہ صاحب گھوٹکی دے بیٹھے سن مینوں کہن لگے گلاں سن کے میریاں کہن لگے آکھے یار آکھے میرا ایک بیلی سی ملتان گیا میں انہوں آخیا وہ پی سی اتنے جا کے فون کریا وہ اگے گیا تو بڈھی بیٹھی اور نس کے پیچھا آیا اس آخیا بھی تو مینو کسی کے گھر بھیج دیتا ہی میں انہوں آخیا وہ گھر نہیں یہ پی سی ہوئے وہ آ کے کڑی باہر نکل آئی اس گٹوں فڑیا منڈے نو تے اندر لے گئی قسم خدا دی سچا واقعی رات میں بیان اتنے بھی کیتا اتنے بھی کرنا پیا گٹوں پھڑ کے اندر لے گئی ہوں جدو اندر گیا نا 1 منٹ کال کی 80 روپیے اس منگے اس آخیا بھی 80 کد اس آخیا جڑا 1 منٹ تے تیری کال ہو گئی نا تے 3 منٹ مینو نہیں ویکھدا رہا کڑی آخیا 3 منٹ مینو نہیں تکدا رہا ہوں جڑا کنجر پیو تھی وکھا کے تے پھر روزی کما کے اینے تھبو تے پھر نویاں کاپیاں لے آوے تے اتوں پاوے نات خانہ دے تے تھلو نات کھا کے یہ تو ہے بھی جنتی نہ جنت نات خان دے پیو دی نہ کسی ملا دے پیو دی ہاں اللہ دے پاک محبوب فرماؤندے نے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا حضور فرماؤندے نے رب پاک کے صرف پاک نو ہی قبول فرماؤندا ہے اتے پلیتی دی کوئی قبولیت نہیں ہو سکتی اللہ دیا بندیا توجہ فرما اس طرح دے جناب اپنے سودے کر کے کھان والا نہ ہوئے نبی پاک سرکار غیرت دا سبق دینا آئے نے اسلام دے اندر بے غیرت دی روزی حرام والی ہوندی ہے دیوس تے جنت حرام کیتی گئی ہے ہاں جدیاں بیبیاں جدیاں بڑیاں جناب غیرہ مرداں دے نال آندیاں جاندیاں پیاں نے ہاں اونوں غیرت نہیں ہوندی اس کنجر دے میلاد کدی قبول ہو سکدے نہیں میلاد او دا ہی قبول ہوے گا جے دے دل دے اندر غیرت مولا علی والی ہوے گی یہ شرط سنتے دل دماغ بٹھا فقیر بریلی بھی بریلوی ہے بریلر نہیں ہاں یہ بریلر اور ہوتے ہیں بریلوی اور ہوتا ہے گل سمجھ آئی نہیں یہ برائلر زیادہ تر جڑے نے کام خراب کری پھرتے جے یہاں جنت دیا ٹکٹ میں تو جتھے بھی جاوا میں نہ بیلی ہو میں پہنچے جنت کو نہیں لے کے آیا میں آیا وا جنت کا راہ دسن جڑا چلے گا نصیب ہوتا انہوں جنت مل جاوے رہا مسئلہ جنت جان کا مینو آپ پتا کوئی نہیں تا میں کتوں پتا رکھا گل سمجھ آئی کہ نہیں تمہیں خدا دی قسم کر کے آنا ادھر ویخ ہوے حلال پاوے ہون چنے وہ بھی اللہ دی بارگاہ قبول ہو جاندے ہاں ہون دیگا تے ہون حرام دیا ہے وہ کدی قبول ہو سکتی نہیں اللہ دیا بندے توجہ فرما شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد گرامی آپ فرماؤندے نے ہر سال حضور دا میلاد کردا سا ایک سال ایسا ہویا میرے کو کوئی شے نہیں سی پریشان ہویا کی نظرانہ قبلی والے دی بارگاہ دے اندر پیش کرا گھر نگے ماری ویکھیا گھر دے اندر
چنے پے نے، پا سوا سیر چنے سن. میں اپنے بیلیاں نو کٹھا چا کیتا، حضور سرکار دا میلاد انہاں چنیاں تے چپڑیا، وہ چنے تقسیم کر دیتے. راتی خواب دے اندر ویکھنا وا محبوب دو جہاں تشریف فرما نے، سونے کملی والے بیٹھے نے، جڑے جڑے عاشقاں دے کھانے سن وہ دور پے نے، میرے چنے حضور دے قریب پے نے. میرے دل دے اندر خیال آتا ہے سونیا یہ کی وجہ ہے باقیاں دے کھانے دور تے میرے چنے قریب نے. حضور فرماؤندے نے عبد الرحیم اساں رزق حلال ویکھنے ہے، نیت صاف ویکھنے ہے. تیرے دل تے درد دے نال نیت صافی دے نال جڑا کھانا پیش کیتا ہی قربان جاواں اساں ساریاں تو ود قبول کیتا ہے، عشق دے درد دے سوز دے نال پیش کیتا ہی. ہاں جی تیرے کول ہور کوئی شے نہیں سی، اساں تیرے مال نو کی ویکھنا ہے، اساں بہتا مال نہیں ویکھدے، اساں رزق حلال ویکھنے ہے. سبحان اللہ. گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی؟ تو رزق کیڑا ہونا چاہیے؟ ہن سمجھ لگی؟ باویں چنے لے کے پلا سونے دی بارگاہ کی لگن دے گا، اتنے کو دے گا دی لوڑ ہے سرکار. ویکھنا تے ہویا اپنے پیارے دا دل کہ دل کیویں دا ہے، استعمال کیویں دا ہے. کنیاں شرطاں ہو گئی بولو نا؟ پہلا ایمان، دوجا نیت صاف، تیجا رزق حلال. کنیاں شرطاں ہو گئی؟ 3. ہن چوتھی شرط مکانا وقت بڑا دو. گل سمجھے؟ چوتھی شرط ہے فرض خدا دے نہ چھوڑے. کیوں؟ یہ ہے نفل مستحب، یہ سنت موقع ہے، یہ واجب ہے، وہ فرض ہے. ہوں فرض سال پورا پیتی رکھے تو میلاد دے زور رکھی رکھے. اتنے ہوں فتوا سن حضرت صدیق اکبر دا. میں کسی مولوی دی عام دی گل کر سکنا، صدیق اکبر دی گل کرن لگا. تاریخ الخلفاء امام جلال سیوطی رحمت اللہ علیہ دی پئی اور سچی حضرت سیدنا صدیق اکبر دی گل لکھی ہے. آپ نے فرمایا اس بندے دے نفل اللہ قبول نہیں کردا جڑا فرض چھڑ دیندا ہے. جڑا اساں انج مکالا ملی کھڑے ہیں سال پورا فرض پی جانے جی میں پیپسی دی بوتل پینے، جدو آلی آدھی نا ملاد دی مڑ ایتھے ویکھیا کر بھاج بھاج نس نس. میں کیا کھانا خراب نہ ہوئے تا جڑے اللہ رسول فرض دے گئے نے وہ سال پورا پیتی کھڑا. کسی ایک فرض کا تینوں دھیان کوئی ملاد دے اتنے بھج بھج سمجھ لے تو اپنی شریعت بنائی کھڑے، نبی دا دین روڑی کھڑے. جس بندے نے فرض جان بوجھ کے چڈی آتا ہے اور اس نفل دے زور پہ رکھتا ہے وہ ملاد قبول ہوے گی. ایویں جی اسی طرح پھر آ گیا 11ویں شریف، 11ویں سے زور ہوے تو فرض پیتی کھڑا. میں قسم خدا دی آنا وصال پورا نمازاں دے نیڑے نہیں جاتا تے ملاد لگتے ٹم دے حصہ پائی کھڑے تے چنڈیاں بھی لائی کھڑے ہو. چلیا جہے فرض مستفا دے گئے نے وہ کہ پورے کرنے نے. تو تے شریعت اج نوی بنائی کھڑا ہے، ایتوں شروع کیتی کھڑا نفل تو. شریعت تو اتوں شروع ہوتی ہے فرضاں تو نفلوں تو کم شروع کیتی کھڑا. اس بدنیتی دے نال کہ فرض چھڈی آوے تے نفلاں تے زور رکھی آوے وہ نفل قبول ہوتے نہیں. یہ کنویں شرط ہو گئی. چوتھی شرط ہو گئی بھی فرض کے ہونے چاہیے نے جے چھٹ جاوے تے توبہ کرے. گل نہیں سمجھ لگی؟ فرض چھٹ جاوے تے توبہ کرے، اللہ وال روے، فریاد کرے یا اللہ میرے کو ایڈا بڑا گناہ ہو گیا ہے. جیڑے کم ہوں میں مثال دینا، زور نماز تھی پڑھو، فرض چھڈ دو تو سنتا تے نفل پڑھی جاؤ قبول ہون گے. یہ اللہ دے پاک محبوب فرماؤ گے سڈے نال مذاق ہی پہ کرنا ہے. جہے کام اصا آخے نے انہوں دے نیڑے نہیں جانا تے اپنی طرف بنا کے نویں جناب انہوں رکھی کھڑا جہے سارے فرض وہ چڈی کھڑا. پہلا قیامت والے دن فرضاں دا حساب ہونا ہے. پہلا فرضاں دا حساب شروع ہونا. گل میری سمجھی؟ فرضاں تو بعد
واجب دی واری آ گئی. فرضاں وچ کمی ہوے گی واجباں نال پوری کیتی جائے گی. واجباں وچ کمی ہوے گی سنتاں نال پوری کیتی جائے گی. سنتاں وچ کمی ہوے گی تے نفلاں نال پوری کیتی جائے گی. ہن سمجھ لگی؟ تے جے فرض ہونی نا تے نفلاں نال کبھی کالی پوری ہونی. میں مثال دینا، تسی ایک مکان بناؤ جے وہ سب تو پہلو زمین چاہیے. اسی طرح کی چاہیے؟ زمین. زمین تو بعد کندھا بنائی دیا نے، نیاں تو اتنے کندھا، پھر انہوں لائی دی چھت، پھر انہوں کھڑکیاں دروازے، پھر ہوتا رنگ روغن. اسی طرح ہی ہوں ایمان کی ہے؟ یہ ہے زمین. جی زمین ہے ہی نہیں تو اتنے کادے سے عمارت کھڑی کریں؟ نہیں رکھی سکتی. کندھا نے فرض، چھت نہیں واجب، کھڑکیاں دروازے نے سنت. یہ سارے دین اسلام دا مکان پورا ہو جاتا ہے جس بہ کے بندہ دونوں جہان راحت سکون نال گزاردا ہے. تو سونیا پھر آتی ہے واری رنگ روغن دی. رنگ روغن نے نفل تے مستحب کام. ہوں جے کندھا ہونی نا تو رنگ کنوں کرے گا؟ کوچی کنوں پھیرے گا؟ ہر جا تھلے زمین تے رڑ جاتی. اس واسطے پہلو ضروری ہے کندھا فرض تیار کر، عمارت تیار کر، تو فرض پورے کرے، چھڈے نہیں جان کے چھٹ جاوے توبہ کرے، پھر نبی پاک سرکار دا میلاد کرے. کنویں شرط ہو گئی؟ پنجویں. اگے ہوں چھویں شرط، میلاد کملی والے سرکار دا تے وچ عورتاں تے مرد کٹھے نہ ہو. مت بکریاں تے بگیاڑ کٹھے بیٹھے ہو مڑ کنجر خانے. وہ میلاد نہیں جس عورتاں مرد رلے کھڑے ہوتے. انج دے میلاد ترقی والے سکولوں ہوتے. ہوں سمجھ لگی نہیں؟ یہو جہا میلاد جڑا ہے وہ لعنت دے گا. میرے مستفا کریم پاک دامنی اور غیرت دا سبق پڑھا آئے نے. عورتوں وکھرا کیتا ہے، مردوں وکھرا کیتا ہے. گل سمجھ آئی نہیں؟ عورتوں مردوں دا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. اگلی شرط سن، وچ فلماں موویاں تصویر نہیں بننیا چاہیے. یہ سارے کم حرام نے. حرام نبی پاک سرکار دے میلاد چوے. میلاد والا راضی کتوں ہوئے گا کہ جڑے کام تو میں روکیا ہے تسی کر دے جے پہ. وہ جو کھلا جا لتر جا چکی پھرتے ہوں نے. اور مولوی بھی اگوں تیڑ تیڑ کے بھائی دن بھی ساری فوٹو میرے تھوڑی جی اتر گئی. بھائی مان مولوی سیدھا سیدھا میرے حال رکھی، اور کسی پاس نہ کری. کوئی میلاد حضور سرکار دا تے نافرمانی مصطفیٰ دی. پتہ نہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ. سخت ترین عذاب قیامت والے دیہاڑ انہاں لوکاں نوں ہوے گا جڑے اللہ دی مشابہ مخلوق بناوندے نے. اللہ دی مخلوق دے مشابہ مخلوق تیار کردے نے. تصویراں موویاں دے اندر اللہ دی مخلوق انساناں ورگی مخلوق بنا کے وکھائی جاندی ہے. میرے آقا غیب دا علم رکھدے سن، اللہ دے دتیاں اس واسطے حضور ویندے سن پے انج دے زمانے آن گے، انج دے کام لوکی کرن گے. حضور سرکار پہلو دس گئے انج دے کام کرن والےاں نوں عذاب قیامت والے دن سارے نوں چوکھا ہونا. یہ حرام دا کام کر کے محفل میلاد گل سمجھی وہ قبول ہو سکتی نہیں ہو سکتی. یہ نافرمانی سرکار دی کیتی کھڑا ہے. میں نہ ہونا اس مووی سانو لے کتنے گئی، کتنے تک لے گئی، کتنے تک لے گئی. یہ گل سن لیا جی تسا بھی ذرا غور لا. ساری دھی بہن سور کے بیٹھی ہوں جس لیے اصا ویانے کی ہے جی یہ جی امانت اصا سپرد کرنی ہے اگلے کا عزت ہے یہ اگاں سپرد کر. اس واسطے ویاہ کر دے ہوں وہ لے آنے مووی والے 5000 دے کے وہ پھر وہ پھر ساری بیٹی دے سہرا پیا ہوں منہ تے وہ سہرے ہٹا کے تے پھر سامنے
اگوں لاڑے ایڈے بغیرت ہوتے ہیں دیکھاں گا مگروں تو ویکھی کھڑا پہلو عزت میری ہے وینا تو پیا اج تے مولوی دی نگاہ نہیں سی پا سکتی اج تو وینا پیا اور وہ پھر بچیو سنسد والے ایڈے کنجر بےمان ہوندے جے انہاں نے وچ شیشے مینوں کسے پکے بندے دسیا انہاں انج دے شیشے لائے ہوندے نے جہدے نال کپڑیاں تو بھی پار دسدا ہے قوم ترقی نو پہنچ گئی میں آخیا خدا دی قسم بیٹی دے ایسے ویاہ نالوں انہوں ٹوٹے کر کے نا کیما کر کے تے جا سمندر چ روڑ دے ایڈا گناہ نہیں ہونا جڈا اس بغیرتی دا گناہ ہونا مینو قسم خدا دی لاڑے نو تے چاہیے سی ماں پیو نو چھوٹا چک کے ایک ماردا سر مووی والے دے وچ ایک مووی دے سر پر پیسے پلیوں دتی کھڑا ہے عزت ہاتھوں لوائی کھڑا ہے یہ مووی میرے آقا نامدار پہلو ہی حرام کر گئے نے حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے کتنے فقیر دا چیلنج قسم خدا دی کر کے آنا تو محفل میلاد ایسی ہوے جیسے جو فوٹو بازی والا چکر نہ ہوے ادھر سمجھا نے اور آخری شرط یہ کہ سونے محبوب سرکار دا میلاد ہوے پیغام بھی میرے کملی والے دا ہوے کی پیغام ہے میرے آقا دا اللہ فرماؤں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ مدن یا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ اللہ سونا فرماؤں ایسا جیڑا بھی رسول بھیجیا ہے اس واسطے بھیجیا ہے تاکہ او دا حکم منیا جاوے او دی گل منی جاوے میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اطاعت خالی کسان تے فرض نہیں حضور دا حکم مننا خالی کسان تے فرض نہیں خالی تاجر تے فرض نہیں خالی مزدور تے فرض نہیں خالی مستری تے فرض نہیں خالی مولی تے فرض نہیں بلکہ بادشاہ تے بھی فرض ہے بلکہ انجا حضور دا حکم مننا سارے نبیاں تے رسولاں تے بھی فرض ہے میلاد میرے آقا دا پیغام بھی میرے آقا دا میرے آقا کا پیغام یہ ہے جتھے کوئی بیٹھا ہے میرے حکم دا تابع دار ہوئے ان الحکم الا للہ نہ بادشاہوں کا حکم عوام پر چلے نہ عوام کا عوام پر چلے نہ چودھری نواب کا کسی پر چلے جو مخلوق خدا دیے امت مصطفیٰ دیے حکم بھی خدا دا ہوئے اطاعت مصطفیٰ دی ہوئے گل میری سمجھے کہ نہیں سمجھے اور میں گل کیوں کی ادھر وے امریکہ دے اندر محفل میلاد ہوتا ہے برطانیہ چ محفل میلاد ہوتا میں سوچن لگ پیا حضور سرکار دے حکم نو تے امریکہ پاکستان گوارا نہیں کرتا کسے ملک مسلمانوں دے ملک گوارا نہیں کرتا تے یار یہ کی ماجرا ہے میلاد اتے گوارا کیتی کھڑا ہے وہ پھر پتہ لگا اوہو جا میلاد جس اطاعت انگریز دی ہوے میلاد نبی دا ہوے انہوں یہو جا میلاد گوارا ہے وہ آدھے اتنے بھی رکھ لو تو جتھے مرضی رکھ لو لیکن ایسا میلاد ان کو گوارا نہیں جس میں میلاد مصطفیٰ کا ہو اطاعت بھی مصطفیٰ کی ہو ہوے سرکار دا میلاد سرکار تے او حکم لے کے آئے نے جڑا بادشاہ تے اتنے ہی فرض ہے کہ نہیں لیکن قسم خدا دی کر کے آنا توجہ رکھ آج میلاد کی اجازت جتھے ویکو محفل نہ کوئی کری فلانی ہوئی کری عمرے دے ٹکٹ پہ ہوتے ہیں سرکار دے حکم دی گل کرو تو چڑھ بخار جانا ہے ساری قوم اپنی قسم خدا دی حکم مصطفیٰ کی بات کرو تو منہ بن جاتا ہے کہ جیڑا بندہ
نبی پاک دے حکم تے خوش نہیں ہوندا پیا، وہ لکھ ملاد مناوے او دا کوئی ملاد ہو سکدا؟ اللہ قسم کھا کے فرماؤندا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ قسم کھا کے فرماؤندا ہے، رب نہ بھی قسم کھاوے گل تاں بھی پکی ہے۔ اللہ فرماؤندا ہے حبیبا مینوں تیرے رب دی قسم ہے، رب تے سارے آندا ہی ہے، مگر اپنے پیار واسطے اللہ نے فرمایا سونیا مینوں تیرے رب دی قسم ہے، اے اُنّا چر ایمان والے نہیں ہون گے جنہ چر اپنے جھگڑیاں دے اندر تینوں حاکم نہ منن۔ اپنے رب دے بولن تے صدقے جاواں ویندا سی پیارا بے ایمان آؤ گے جھگڑیاں وچ تے منن گے غیراں دا حکم، نماز واسطے حضور دا حکم منن، حج واسطے حضور دا، روزے واسطے حضور دا، یعنی کیا مطلب؟ جدو جھگڑے کی گل آئے گی مقدمہ فیصلہ ہوئے گا اتنے نسن گے غیراں وال، جدو آئے گی گل مسلے کی اس لیے آخر کے مولی جی مسئلہ دسیا جدو جھگڑا ہوئے فیصلے میں حضور سے مولی کو نہ پوچھو ہے، روزے کی گل آئے مولی جی دسیا جی روزہ ٹوٹ گیا ٹھیک ہے یہ نہ پوچھن جی جھگڑا ہو گیا ہے تو مولی جی تے کو فیصلہ کران آئے ہیں تصا ساڈا سچے قرآن دے مطابق فیصلہ کرو۔ اللہ فرماؤندا ہے جیڑے محبوبہ تینوں فیصلہ بناؤ والا نہ منن نا اپنے جھگڑے یہ پکے بے ایمان نہیں، ایمان والا ادو ہی ہے جھگڑا ہوے تے فیصلہ تیرا کراوے جی تو فیصلہ کیتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا رسول توجہ فرما، اللہ دیا بندے مرد پیا کرنا، منافق دا کام میں نبی دے فیصلے تو نسنا، منافق دی نشانی دے حضور دے قانون نو پسند نہیں کرے گا، مومن دی نشانی ہے مدنی آقا دے قانون تے اپنی جان بھی دوار چھڈے گا۔ جدو جھگڑا ہو گیا ہے جھیڑا ہو گیا ایک کلمے پڑھن والے دا ایک یہودی دے نال، یہودی اس ویلے سچا سی، حق دے دی گل سی، کلمے پڑھن والا جھوٹا سی، وہ کھچدا سی یہودی والے فیصلہ وہ کول کرائیے میں پیسے لا دیاں گا 2 نمبر فیصلہ ہو جاوے گا۔ جیڑا سی یہودی انہوں پتا سی محمد سچا نبی ہے، انہیں فیصلہ سچا ہی کرنا ہے، میرے حق دی آپے گل ہے کیونکہ حق میرے وال ہے۔ یہودی کھچ کے لے گیا نبی پاک دے کول، حضور سرکار نے جدو مقدمہ سنیا سن کے فیصلہ فرما دیتا یہودی دے حق دے اندر۔ ہن جڑا کلمے پڑھن والا سی اندروں مرن لگ پیا، بنیا کی ہے یہودی دی باہ کھچی آندا آ چلنے عمر بن خطاب کو فیصلہ کراؤنے۔ اچھا باہوں پھڑیا تے لے گیا، عمر دا دروازہ کھڑکایا، حضرت عمر باہر آئے، کلمے پڑھنے والا آندا فیصلہ کر، یہودی آندا سن لے تیرے نبی پہلو فیصلہ کر چھڈیا۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار لے آندی، سر لا کے کلمے پڑھنے والے دا رکھ دیتا، آخیا جنوں فیصلہ کملی والے دا قبول نہیں عمر دی تلوار دا فیصلہ کرے گی۔ گل سمجھ لگی؟ ماریا کنوں بولو تو صحیح نا، تھی آدھے جی کلمے پڑھنے والے سارے جنتی، تسا سارے کلمے پڑھنے والے جنت ٹکائی کھڑے جے، عمر گاٹا لائی کھڑے نے، ہوں فیصلہ سچا کیندا ہے تہاڈا کہ عمر پاک دا؟ ہوں وہ خالی عمر دا نہیں سی، اور رب ذل جلال دا بھی فیصلہ سی۔
جدو حضرت عمر بن خطاب نے سر لا دیتا، کلمے پڑھن والے دے نال دے منافق جڑے سن نسے کملی والے دی بارگاہ دے اندر، سونیا تیرے عمر نے ساڈا قتل کر دیتا ہے، بدلہ لے کے دے۔ کملی والے سرکار خاموش رہے، رب بول پیا۔ اللہ فرمایا پوری آیات اتار دیتیاں، خود قربان جاواں قرآن کھول کے ویکھ، اللہ فرماوندا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے فیصلہ کیتا، میرے محبوبہ عمر نے مسلمان نہیں ماریا، انہیں کافر بے ایمان نو ماریا، اس مرتد نو ماریا جنوں فیصلہ تیرا قبول نہیں، ہو میرے کاغذات مومن ہو سکتا ہی نہیں۔ فیصلہ تو کیتی بیٹھا ہے، اور کڑ جاندہ گل سمجھیے مسلمانوں۔ اسے واسطے اللہ آگے شرط لا دیتی ہے، فرماؤں ہے فیصلہ کر دے تے دل سوڑا نہیں ہونا چاہیے، ہوے فیصلہ تیرا تے امتی دل سوڑا کیتی کرا یار نہیں سی کرنا چاہیے تے بے ایمان ہو گیا، گل سمجھ لو۔ اسی واسطے اللہ فرماندا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فیصلہ سن کے سر جھکا لے، دل خوش ہو جان، جی میں مولا مشکل کشا علی مرتضی دا دور خلافت سی، ایک بندہ چور چوری کیتی، قاضی فیصلہ کیتا ہاتھ کٹ دیو، ہاتھ کٹا کے لگا اپنا پنجا ہاتھ چ لے اگوں حضرت مولا علی مل گئے، ویکھیا ہاتھ بھی کٹائی نالے خوشیاں بھی منائی مولا علی فرماؤن لگے بیلیا خیر تے خوش ہو کے لگا نالے ہاتھ کٹائی آندا سونیا چوری کیتی مجرم ضرور پر خوشی اس گل دی ہے نبی دی شریعت تے میرے تے جاری ہو گئی ہے، حکم تے میرے تے کملی والے دا جاری ہو گیا ہے۔ میرے مولا علی مشکل کشا نے فرمایا بیلیا ہاتھ مینوں پھڑا، انہاں ہاتھ پھڑیا گٹ دے نال لایا، لا کے جناب اتے کپڑا چپایا، جدوں کپڑا ہٹایا گٹ واپس لا چھڈیا، سبحان فرمایا جے تو ساڈے کملی والے دے حکم تے خوش تے راضی ہو جائے اسا ہاتھ تینوں واپس پھیر دیندے ہیں۔ ہوں سمجھ لگی نہیں؟ خدا دی قسم کر کے آنا ادھر ویکھ گل کرن لگا، کافر نے عراق نو اس واسطے مکایا، انہیں ایک حکم نہیں منیا، ایک حکم نہیں منیا۔ کافر آخیا اس آخیا میں نہیں رہن دینا، میرے 50,000 فوجی قتل ہو جان جو مرضی ہو جائے، میں نہیں میرا حکم نہیں منیا۔ گل غور نال سمجھی، کافر دا حکم زور والا ہے کہ مستفا دا حکم زور والا ہے؟ کافر آندا ہے لکھ میری تعریف، میرا حکم نہیں منے لے پھر تگڑا ہو جا، میں تینوں بماں دی سوغات دیاں گا۔ میں پوچھنا جس آقا نامدار دا حکم رسولاں تے مننا فرض ہے، اس حکم دی مخالفت امتی کیتی کھڑا ہوئے تے پھر آ کے حضور راضی ہون گے۔ کافر اپنے حکم نہ منن والے نوں بم دتی کھڑا ہے، تینوں مصطفیٰ رحمت دین گے، حضور دے حکم نو پیراں چ رولی کھڑا ہے، پھر آکھے گا میلاد نال میں نبی پاک نو منا لینا وا؟ نہیں، میرے آقا اس بندے تے راضی ہون گے جس مصطفیٰ کریم دے حکم تو جانا بھی وار چھڈیاں نے۔ میں ایک مثال دین لگا، 1,24,000 پیغمبر نے، حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، کسے نبی پیغمبر دا حکم منی ہے اپنے رسول دا چھڑ دئیے اسی مسلمان رہ سکنے ہیں؟ گل پھر سمجھا، حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک اسی حکم کسے نبی دے حکم نو منیے اپنے کملی والے دے حکم نو چھڑ دئیے اسی مسلمان رہ سکتے؟ اچھا نبیاں دے حکم تے چلے
تو مسلمان نہیں رہ سکنا ہے. کافران کا حکم تے 53 سال تو چل رہا ہے، حالے مسلمان کھلوتا ہے. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. میرے آقا و دین لے کے آئے نے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. یا رسول اللہ حق چار. ادھر ویکھو میرے آقا جڑا حکم لے کے آئے نا، یہ حکم برابر، غریب امیر سب واسطے برابر. گل نہیں سمجھ لگی؟ اصل مساوات یہ نہ ہے جڑا کردے گئے، یہ نہیں ویکھدا ہے حاکم کون ہے کون نہیں. حضرت عمر بن خطاب دا دور سی، ایک کیسر بادشاہ دا گورنر نام سی او دا جبلہ بن احم. جبلے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے کول وفد لے آندا، میں مسلمان ہونا. مدینے وچ آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال سلام دعا ہوئی، آپ سرکار نے انہوں بٹھایا، عزت کی مسلمان ہونا ہے. بڑی آب و تاب دے نال، شان و شوکت نال، بڑے بڑے لباس کپڑے سواریاں نال، خادم نوکر. آخر گورنر سے ایک علاقے دا کافراں دا. حضرت عمر بن خطاب ادھر تے میری فقیری کھڑی ہوندی سی، ادھر کی لگے انہاں آکڑاں دا نمائشاں دا. یہ سیدھے سادے کپڑے آپ سرکار نے انہوں بٹھایا. حضرت عمر حج واسطے جا رہے سن، اس آخیا جی میں بھی نال حج کرنا. حج کرنا واسطے تر گیا. گل سمجھ، حج کردیا جدو طواف کر رہا سی نا جبلہ، طواف دے دوران ایک بندے دے غریب بندے دی چادر، غریب بندے دا پیر آ گیا جبلے دی چادر دے اوپر. طواف دے دوران پچھوں پیر آ گیا چادر تے، تہ بند گیا کھل. اس پچھوں تھپڑ مارے، یعنی اگوں تھپڑ کٹ مارے جبلے. جدو تھپڑ ماریا غریب حضرت عمر بن خطاب دی بارگاہ وچ فیصلہ لے لیا. آخیا سرکار میں آپ جان کے پیر نہیں دتا، طواف دے دوران ٹردیا دی چادر تے پیر آ گیا ہے، اس مینو تھپڑ مار دیتا. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جبلا منہ اگے کر، کہ واپس تھپڑ مارے گا. اور آخیا عمر میں گورنر ایک علاقے دا. فرمایا گورنر ہوے گا تے اتے ہی ہوے گا جدو کفر ہے، جدو مدنی پاک دے اسلام میں آ گیا جی میں غریب دا حق ہے اوے تیرا ہو گیا. اور تینوں تھپڑ کھانا ہی پینا ہے. کہن لگا اچھا مینوں مہلت دیتی جائے، ایک رات دے دیو، سویرے بدلا دیا. راتوں رات نسیا، مرتد ہو کے بے ایمان تے جا ٹکریا کیسر دے کول. کیسر بادشاہ آپ بھی کفر تے مریا، اس بے ایمان نو بھی کفر تے ماریا، جہنم ہمیشہ دی لے گیا. سمجھیے کھڑا سی میں ہور آدم دا پتر ہاں، اے ہور آدم دا پتر ہے. میرے آقا دا دین آخدا نہیں آدم ایک ہی ہے، بیٹے سارے برابر دے دے. جب سارے برابر دے جے تے قانون سارے واسطے برابر ہی ہونا ہے.
اسے واسطے جدوں ایک عورت نے چوری کی نبی پاک سرکار نے فیصلہ سنا دیتا ہاتھ کٹن دا. کسے بندے آن کے سفارش کی تھی، آقا نے فرمایا نبی کی بیٹی چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا. ایس قانون تو فرعون کمبدے نے. اے قانون انہوں گوارا نہیں جڑا غریب امیر نو برابر کرتا ہے، جڑا آخد عثمان غنی ہے تے بلال حبشی ہے، جے غریب ہے تے وہ امیر ہے. حق دونوں دے برابر دے نے. عزت ادو ودے گی جدو عمل نیک ہون گے. اللہ دی بارگاہ وچ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماوندا ہے جڑا بہتا پرہیزگار ہوے گا رب دے نزدیک چوکھی عزت اودی ہوے گی، دولت نال نہیں. رب دی بارگاہ وچ جڑا کنڈا لگا جے، جڑا کنڈا مولا نے لا کے رکھیا وہ پیسے نال نہیں تولدا، اور سونے چاندی نال نہیں تولدا، وہ تے نیک عملاں نال تولدا جے. جدے عمل نیک ہون گے جن ودن گے اُنہ ہی مولا دی بارگاہ وچ قریب ہوے گا. بھاویں وہ کسے قوم برادری دا، نہ ایتھے برادری، نہ ایتھے رنگ، نہ ایتھے روغن، نہ ایتھے نسل، نہ ایتھے کٹ کاٹ، کوئی فرق میرے کملی والے سرکار اس طرح دے نہیں رکھے. اس طرح دے فرق حضور نے سارے مٹا دیتے. دوجے لفظاں وچ وی آئی پی دا چکر میرے آقا نہیں رکھیا. اج لانتا پہ کھڑی یہ سیٹ وی آئی پی ہوے بہتا کنجر پیسہ ہو چوکھا وہ آ گیا اگلی سیٹ یہ وی آئی پی جا میرے رنگا غریب باڑا تو پیچھے جا دیا آدھے مساوات برابری ہے. فرق ویکھے ایک کے عمل تولنا ایک کے پیسہ تولنا. حضور دے دین پیسے نو معیار نہیں بنایا. کیوں؟ پیسہ تے کمینے کول چوکھا ہوتا. قسم خدا دی کر کے آنا جنہ کوئی بندہ غیرت ایمان دین تے قائم ہوے گا پیسہ دولت نہ گھٹ ہوے گا. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ اپنی دنیا نال پیار کردا ہے وہ اپنی آخرت نو نقصان پہنچاندا ہے. جڑا اپنی آخرت نال پیار کردا ہے وہ اپنی دنیا نو نقصان پہنچاندا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا تساں اونوں پسند کریا جے جڑی ہمیشہ رہن والی ہے. گل سمجھا نے؟ کیونکہ دنیا تے آخرت دونوں نے سوکنا ویلیا. ایک سوکن نال پیار کرے گا دوسری نال کھٹنا پینا ہے. اے نہیں مشرق کو مغرب، مشرق کو مغرب، مشرق والے پاسے منہ کرے گا مغرب والے پاسے کنڈ ہو جائے. مغرب والے پاسے کنڈ کرے گا مشرق والے پاسے منہ ہو جائے گا. یہ ضرور فرق رکھنا پینا. اسی طرح ہے دنیا آخرت. تو جڑا بندہ اپنی دنیا نال جنہ پیار کرے گا آخرت نو نقصان اے نہیں کہ آخے میں دین بھی پورا رکھا تے دنیا بھی میرے کو بتھیری ہوے. یہ ہو سکتا؟ پھر ہوں عقل مند حضور نے فرمایا تسا سیانے بنیا نے آخرت ہمیشہ رہن والی ہے تے دنیا ختم ہونے والی ہے. تسا پسند کریا جے ہمیشہ رہن والی نو، فانی دے پیچھے نہ پیا جے. کٹھی کر بھی لئی تے تو ٹر جائے گا فائدہ کی انہوں کٹھا کر جڑی ہمیشہ رہن والی وہ دے پیچھے پاؤ. حضرت معاذ راضی اللہ دے ولی گزرے نے آپ فرماندے نے آپ تو پوچھا گیا کہ یار اے دس ساری روئے زمین ہوندی سونے دی تے جنت ایک کلی ککھاں دی تو انہاں دو چوں کیڑی شے پسند کرنی سی؟ فرمایا میں تو جنت والی کلی پسند کراں گا. سونا سونے دی دنیا ہوے اے میرے ہتھوں خوش جانی ہے. جیڑی وہ کلی ککھاں دی رہے گی تے ہمیشہ میرے کول. دیکھ سیانے لوگ اسا فانی دے پیچھے پینے اور باقی دے پیچھے رہے ہیں. تو خدا دے بندے میرے کملی والے سرکار دا میلاد ہوے تے اطاعت بھی مصطفیٰ دی ہوے. یہ آخری شرط ہے. ورنہ امریکہ والا میلاد قبول ہوتا، برطانیہ والا میلاد قبول ہوتا،
انہوں پتا یہاں کا آڈر تو ساڈے پہ چلتے ہیں، حکم ساڈے پہ چلتے ہیں. دیگا پکائی آن جدو تابے دار ساڈے نے اپنے نبی دے نہیں یہاں کی لب سکتا ہے. وہ جڑا نبی پاک سرکار دا میلاد مناوے تابے دار بھی کملی والے دا بن جاوے پھر ہی میلاد انہوں کچھ دے گا تے بڑا کچھ دے گا. پھر میلاد بڑا کچھ دے گا. یہاں شرطاں تو خالی میلاد کوئی میلاد نہیں جے، ڈرامے جے قسم خدا دی کر کے آنا. گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی؟ یہ شرط ہون تو پھر کملی والے دا میلاد بنتا ہے. یہ میں باہر سنا رہا تو میں کہ اپنے بیلیاں دا حق جڑا ہے وہ چوکھا بنتا ہے بھی ہمسائے دا خیال رکھنا چاہیے باقیاں نالوں زیادہ. تو فقیر نے تمہوں یہ ساریا شرطاں سنا دیتی نے. دعا کرو اللہ حضور دے صدقے. ہاں بھائی میرے کو کسی طریق کو نہیں لئی نہ جی نہ میں پہ کیا تھکیا پیا میں ساری. اچھا پترو میں ساری رات جاگ کے آت میں ربوں ہی حیران ہو گیا بھی اینا ایک میرا گلا کہ میں چل پیا. کل پھر میں عارف والے جانا ہے پھر سفر میرے پینا میں رات میں حکیم اللہ دے ذکر اور اس دے حکم نال پڑھیا اس دی انی بے حرمتی بیان نہیں ہو سکتا. اس قوم دے جنہ قہر و غضب اتر رہا یا اترنا ہے قرآن دی بے ادبی دی وجہ سے اترنا ہے. تھان تھان گلیاں بازار قرآن رولن رہے کئی بےمان قرآن پرانے بوسیدہ ہوندے نے انہوں توڑیا پا کے آ گندی نہر پلیت پچھڑے والی جہد سارے لاہور دا گند جانا ہے پیا اندر روڑ دیں. جدوں نہر بند ہوں پھر گندا پانی ٹٹی پیشاب ہی رہ جائے. وہ قرآن پاک نعوذ باللہ من ذالک وزن نال ہٹھاں بہ جاندے نے. منع دے حساب سے قرآن مجید جڑے نا وہ پخانے گلیا کھان. اس قوم نو روپیے دی پوری سمجھ. روپیہ ٹٹی دے ڈگا ہوئے منہ نال چاونا پوے ساڈا باؤ چک لے گا. رب دے قرآن نو اتوں ویکھ کے تے لنگ جانا ہے یا سٹ دینا ہے. اخبارات تے لکھیا ہے انہوں اخبار ویچن والا کنجر این چھٹتا ہے. نہ انہوں بےمانوں کوئی شرم آتی ہے جڑے اخبار چھاپتے ہیں. اللہ دے قرآن نال کی تعلق ہے؟ کنجر خانے ایک پاس اللہ دا قرآن. بےمان جو جے نہ ہی قرآن نہ مراد لکھو جدو قرآن نال تعلق جو کوئی نہیں تو قرآن کادے واسطے لکھنا؟ ڈرامہ کی رچائی کرے خدا دے کہہ رہے اگوں خریدنے والے کا مکالا ہے یہاں باجی اتنے بیٹھی انہوں ویکنا ہے اتوں جناب جہاں جھوٹھی خبر ہے انہوں پڑھ لینا ہے. مزہ لے جے قرآن والے پاسے کو جاوے کوئی اور پھر انہوں پڑھنا ہے پڑھ کے انہوں کسے ہی چھٹ دینا ہے کسے ہی چھٹ دینا ہے. اخبار رلتے پھرتے ہیں قرآن رلتے. یہو جی لعنت پی گئی اس قوم تے کوئی ہاتھ بننا ہی نہیں رہ گیا. قسم خدا دی کر کے آنا اینی ذلیل قوم مسلمانوں میں کدی نہیں 13 صدیاں چاہیے جی اسی بن. اچھا ہوں سڈے بزرگاں نصیحت سانو فرمائی کہ ہر مسجد دے نال قرآن پاک دے ترجمہ لے کے خدا دی قسم کر کے نا یہ دی سوکھی جنت ہی کون. جنت بھی اس ویلے بازار چ رول رہی ہے جہنم بھی بازار چ ملتی. لنگدیا ٹپدیا جی تسا اللہ سونے دے نام دے کاغذ چگو گے نا اس دا درجہ بیان نہیں ہو سکتا. اس دا درجہ بیان تو باہر. اس نام پاک دی تعظیم نال کئی اللہ دے ولی بن گئے. میرا اس موضوع تے پورا خطاب بھی ہے تعظیم اس نام خدا. اساں حضرت صاحب دی تلقین دے اوتے یہ مہم چلائیے قرآن محل تیار ہونا چاہیے جتھے بوسیدہ قرآن حکیم عزت آبرو دے نال رکھے گا. قرآن مجید نو دریاواں ادھر روڑنا جائز نہیں حرام. انہاں دی اخیر ہوندی ہے جا کے پہلیاں دریاواں چ نہراں نکلیاں نہراں چ سوئے نکلے سوئیاں چ کھال نکلے کھالاں وچ پھر جا کے پہلیاں پھر قرآن حکیم دے پردے زمانے بھارے چ رڑتے رہے.
قرآن مجید دے بارے حکم ہے اس دفن کیتا جائے جی انبیاء علیہ السلام نو دفن کیتا جاتا ہے. ہوں سمجھ لگی نا؟ جگہ ہوے اتنے رکھو، رکھ کے اتوں مٹی نہ پاؤ، اتنے سلیپا رکھ کے جی انبیاء نو دفن کریدا ہے اس طرح انہوں نے دفن کرو. قرآن حکیم ہوں اصا اس سلسلے کے اندر قرآن محل سلطان کے فقیر دا جتھے یعنی غریب خانہ اندر ہی قرآن محل واسطے ایک بیلی نے 2 مرلے تھان دیتی، ایک نے پھر 2 مرلے تھان دیتی، وہ ہو گئی ہے 4 مرلے. ساڈا منصوبہ یہ اصا اس کی ہٹوں کھدائی کریے، کھدائی کر کے ایک تہ خانہ بنا دئیے، اس کی 4 دیواری ہوئے بچ، پھر اتنے ایک کمرہ تیار کریے ہاں جی، اس چھت کے ہر پاسوں وہ دروازے لگ جا. پھر سارے اللہ کی مہربانی درویش ایسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے نے سارے بزرگوں کی مہربانی خواجگاہ نے چشت دستگاہ میرے شیخ نے اللہ کے نام کی عزت آن کے ایسے زمانے سمجھا دیتی. قسم خدا میرے شیخ نے میرے مولا کریم دے نام دا احترام زمانے نو سکھا دیتا ہے. حتیٰ کہ شہر علی پور شریف ضلع مظفر گڑھ کے اندر دعوت اسلامی دے بیلی کہن لگے یار سانو پتہ نہیں سی اللہ دا نام دی عزت کی ہے، تو سانو عزت خدا ہے اس میں خدا سکھا دے. وہ دی برکت ہے سارے درویش چک کے لے آتے ہیں. سارے ایک درویش وسیم صاحب محمد وسیم صاحب انہوں دا کام ہی ہوئی وہ تو اللہ کی مہربانی انہوں نے کوئی آخیے نا بھائی اللہ دے بندے بال بچڑدار بندے جے کوئی کام ہی کر لو تو وہ آدھے اندر کا بڑا کام ہی کون یہ تھوڑا کام ہے بھی اللہ سونے دے قرآن محفوظ کر اس واسطے قرآن محل واسطے لو کروڑا مسجد بناؤ انہوں مسجدوں آلہ شان اے ثواب اس محل کا جی جڑا قرآن دے واسطے تسا تیار کرو گے. بسم اللہ. سارے ڈاکٹر رمضان صاحب اور نے اللہ کی دیتی توفیق نال 500 روپیہ دیتا نے تسا دوستان نے باقی کسے 500 دیتا جنہ بھی ہو سکتا. میں شرطیا تمہیں کہہ رہا میں مسجد آ ویکھ لو مسجد اپنی کڈی سادی ہے لیٹرین بھی اندیاں کونی ایڈیاں بڑیاں ہے تو میں یہ واسطے تے کو اعلان نہیں کیتا بھائی ٹھیک ہے مسجد سادی جڑی اللہ نو پسند ہوتی لیکن وہ واسطے میں تمہیں آنا پیا کما لو جنہ کما جے یہ اجر و ثواب تمہیں کو نہیں لبنا ہے جی. رب دے قرآن نو محفوظ کریں گے تو ان شاء اللہ العزیز اللہ سونا سڈے تے مہربان ہوے گا اور ساری قبر اشر جڑی ہے وہ روشن ہو جاوے گی. ہاں جی جن بھی اتنے تھلے ادھر ادھر بیلی بیٹھے جے سارے پھاڑ کے جناب ادھر رکھو. اللہ سونا تا دتا قبول منظور فرماوے. اگوں تو تسی سن لو لوگوں کے گھر بھی قرآن مجید ہون گے پرانے ہو جاندے نے بوسیدہ ہو جاندے نے تسا ایس مسجد پہنچانا اگوں پھر درویشاں دا کام ہے وہ آپ لے جان گے تو جا کے انہوں محفوظ کرن گے. جس دے مسجد دے اندر قرآن مجید ہون مساجد میں حیران ہونا ہے جی ایڈے ظالم مسجد والے کی کرتے ہیں قرآن پاک پرانے ہو جان بوسیدہ ہو جان ہے جی وہ چک کے توڑیا پا کے ایویں سٹ دین گے پیچھے. ٹی وی کا احترام ہے رب دے قرآن کی تدلیل ہوگی. ٹی وی کا احترام ہے قسم خدا. چکلا جڑا نام مراد چکلا بنیا کھڑا جے خدا جن نے گھر چکلا بنا دیتا وہی مجرے کنجر خانے ہوئی وہ 8,000 دے ٹی وی ٹرالی لے آنے وہ رکھنے روزانہ صفائی ہوتی ہے. ساری دھی بھنوں کی پوجا پاٹ کرتی رب سونے دے قرآن مجالے جناب جے خلاف بھی لے کے ایک قرآن نو بغیر غلافوں نہ رکھیا کرو. اپنے کپڑے پائی پھرتے جے رب دے قرآن نو بغیر کپڑے تو رکھی کھڑے سا وہ واسطے کپڑے لے کے خدا دی قسم میرے اما جی فرما نے اساں کوئی کام ہونا مشکل آنی منت سکھ لینی یا اللہ مسئلہ ساری مشکل حل ہو جائے قرآن نو کپڑا چڑھاواں گے. 10 20 خلاف ہوندے سن قرآن مجید دے اج ایک ہی کو نہیں رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. صدقہ مدینے دے تاجدار دا یا اللہ قرآن دے صدقے سانو سچا مسلمان بنا دشمنان اسلام نو تباہ کر
سانو پناہ اپنی رحمت دی عطا فرما، مسلمان مار اور اپنے نیکاں دے نال رلا دے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ۔ ان کا کرم کرم ہے، ان کا کرم کرم ہے میری زندگی کے ساتھ، ایسا کرم ہوا ہے نہ ہوگا کسی کے ساتھ۔ کیوں؟ اپنے کرم کی حد سے بھی بڑھ کر عطا کیا، دیکھا جو میں نے ان کی طرف بے بسی کے ساتھ۔ سیدو سرور محمد نور جان، بہتر مہتر شفیع مجرمان، بہترین محمد نیست دے ارض و سما، اسم نور جسم نور جان نور، ذکر نور فکر نور عرفان نور، نورو ہوئے نورو ہوئے لکھاں سونے دنیا اندر میرے مجنی نال میرا لے دے کن گیا کن دے گل دی گلے محبوب دے پیارے دلے، وہ سونا دودھ وجود تیرے وچ وجود تیرے وچ تیرا گندار سمانی، مرشد لارے جاگ پرمدہ تتا جمے دودھ پانی، صحبت مجلس سونا پیر میرے دی بہتر نفل نماز ایک ایک سکھن شریف نادا کردائی میں کافی شیر سونا سدا بہار یارا سدا بہار رہیس بارے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جگتے پیج کے اپنا یار رب نے کرم کمایا ہے. جگتے پیج کے اپنا یار رب نے کرم کمایا ہے. آیا دو جگ دا مختار رب نے کرم کمایا ہے. جگتے پیج کے اپنا یار رب نے کرم کمایا ہے. جگتے پیج کے اپنا یار رب نے کرم کمایا ہے. آدیاں ساری سجدے وچ تریا ربے حبلی امت پڑیا. آیا امت دا غمخار رب نے کرم کمایا ہے. جگتے پیج کے اپنا یار رب نے کرم کمایا ہے. حوایا سیا مریم آیا پاک نبی دیا بن کے دایا. اچھائی جگتے مرت بہار رب نے کرم کمایا ہے. جگتے پیج کے اپنا یار رب نے کرم کمایا ہے. جگتے پیج کے اپنا یار رب نے کرم کمایا ہے. ایک شیر آ گیا. جبرائیل نے لائے کنڈے رب نے جگتے پتر بندے. آیا جد مدنی منگار آیا جد مدنی منگار رب نے کرم کمایا ہے. رب نے پیج کے اپنا یار جگتے کرم کمایا ہے. جگتے پیج کے اپنا یار رب نے کرم کمایا ہے.